اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ کروڑوں اور اربوں خربوں صلاۃ السلام ہوں اس عالی مرتبت، عظیم المنقبت، خلق عظیم، پیغمبر اعظم، رسول اکرم، نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر، جن کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی، جو 8 جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے بلکہ ساری کائنات سے افضل اور قیمتی ہے۔ الحمدللہ۔ ایک دن سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے امتحاناً دریافت فرمایا، اے ابو المنذر، بتاؤ کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت الکرسی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، لِيُحَنَّكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے، سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اموال زکوٰۃ پر چوکیدار مقرر فرمایا۔ 3 راتوں تک مسلسل شیطان آتا رہا اور مال اٹھاتا رہا، بالآخر میں نے اسے پکڑ لیا تو شیطان نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت جو شخص اس کو پڑھے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی، یعنی جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بطور نگران اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس معمہ کو خدمت اقدس صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق وہو کذب، شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص آیت الکرسی اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کو صبح پڑھے گا، وہ شام تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھے گا وہ صبح تک تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اجر و ثواب میں 1/4 قرآن کریم کے برابر ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یعنی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے اور سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا وہ شخص موت پاتے ہی یعنی مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے بڑھ کر عدل و انصاف والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے، سب سے خوفناک ترین آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس نیکی کا اجر ضرور پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن ضرور اس کی سزا پائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ سب سے امید افزا آیت اور حوصلہ افزا آیت وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا گناہ کر کر کے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے پھر بھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں سب سے امید افزا آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر، میرے محبوب، میں آپ کو ان قریب اتنا کچھ عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تو رؤوف الرحیم نہیں فرمایا، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اگر سورہ فاتحہ کو شرف و برکت کے لحاظ سے اعظم و سورۃ القرآن کہا گیا ہے تو صحیح مسلم کے حوالے سے برکت و فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی کو سب سے بڑی آیت کہا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں اور 11 دلائل ہیں۔ شریعت اسلام میں 4 چیزیں اتنی عظیم ہے کہ جن کا اجر و ثواب اور خیر و برکت لامتناہی ہے۔ نمبر 1 صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز، صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز جس کا اجر و ثواب باقی تمام نمازوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ساعت اجابت یوم الجمعہ، یعنی جمعہ مبارک کے دن ایک ایسا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے، جو انسان کہے گا منہ سے نکالے گا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، وہ ایک ایسا وقت ہے جمعہ کے دن۔ اور تیسرے نمبر پر ہے لیلۃ القدر جس کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اسم اعظم۔ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جس کو پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن خالق کائنات نے ان 4 چیزوں کو مخفی اور مبہم رکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں سے ان کی تلاش اور جستجو کرنے میں اپنی رحمتوں کی بارش برسانا چاہتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہم ہر نماز کو
صلاۃ وسطیٰ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہر نماز کے بدلے میں صلاۃ وسطیٰ کا اجر پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم ساعت اجابت کی غرض سے جمعہ شریف کا پورا دن عبادت میں گزاریں گے تو ہر لمحہ اور ساعت اجابت کا ثواب پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر رمضان المبارک کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کریں گے، لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کریں گے تو ہر رات کے بدلے لیلۃ القدر کی فضیلت پائیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم گرامی جو اسماء حسنی ہے، جو اللہ رب العالمین کے نام ہے، اگر ان اسماء حسنی کو، اللہ پاک کے ناموں کو ہم یاد کریں گے اور روزانہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ہر نام کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں اسم اعظم کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے باوجود مجھ جیسے سست اور کاہلوں کے لیے علماء جمہور کا جو مذہب ہے ان چار چیزوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے، اور صلاۃ اجابت جو قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن، وہ دونوں خطبوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب رمضان ہے، اور اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گر نبیند بروز شب پر چشم آفتاب را چے گناہ، اگر دن کی روشنی اور اجالے میں بھی کوئی شخص کسی کو نہیں دیکھ پاتا تو قصور اس کے اندھے پن کا ہے، چمکتے دمکتے دن کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔